وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی. انشکر للہ، کہ اے لقمان اللہ کا شکر ادا کرو. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر ادا کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے شکر ادا کرے گا. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو کفر کرے ناشکری کرے تو بے شک اللہ غنی حمید ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تعریف، حمد اور تسبیح بیان کر رہا ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ، اور یاد کرو جب لقمان نے کہا لِابْنِهِ، اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، اس حال میں کہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے. یا بنی لا تشرک باللہ، یا بنیہ کے معنی ہے اے میرے پیارے بیٹے. یا بنیہ کے کیا معنی ہے؟ اے میرے پیارے بیٹے. قرآن یہ درس دے رہا ہے کہ نصیحت کے لیے کتنا پیارا انداز ہونا چاہیے. ہمارا بیٹا لفظ بیٹا سننے کے لیے ترستا ہے، اور دنیا جہاں کے بچوں کو ہم بیٹا بیٹا وہ کہتے رہتے ہیں. اپنی اولاد کو بس اوقات پیار نہیں دیا جاتا، تو یہ ایک بڑی ہی نادانی ہے. تو نصیحت کرنے کے لیے بڑا ہی پیارا انداز ہو کہ اگر سامنے والا نصیحت نہ بھی قبول کرے تو کم از کم اس کا دل یہ ضرور کہے کہ یہ میرا ہمدرد ہے، میری محبت میں مجھے نصیحت کر رہا ہے. یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، تو کسی کو بھی اللہ کے برابر نہ سمجھ. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک ضرور شرک ظلم عظیم ہے. یعنی اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ اللہ نعمتیں دینے والا، وہ خالق، وہ مالک، اس کے مقابلے میں بندہ کسی اور کو خدا سمجھے، الہ سمجھے، معبود سمجھے. کتنا بڑا ظلم ہے. لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ شرک کی حقیقت اور تعریف کا سمجھنا بھی ضروری ہے. صحابہ کرام کے دور میں ایک قوم تھی جو 10,000 سے ان کی تعداد زیادہ تھی. ان کی تعداد 10,000 سے بھی زیادہ تھی، اور وہ اتنی عبادت گزار تھے کہ صحابہ کرام بھی ان کی عبادتوں سے حیران تھے. اتنی عبادت کہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں اتنی عبادت کرنے والی کوئی قوم نہیں دیکھی. لیکن شرک کی تعریف نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے، اور انہوں نے صحابہ کرام پر اور حضرت علی پر اور حضرت امیر معاویہ پر شرک کا الزام لگایا، اور وہ کہتے تھے کہ حضرت علی مشرک ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. پھر عبد الرحمن بن ملجم جو حضرت علی کا ساتھی تھا اور آپ سے محبت کرنے والا تھا، اسے بھی ان لوگوں نے گمراہ کر دیا، اور شرک کی غلط تعریف کر کے، قرآن کی آیات کی غلط تفسیر کر کے عبد الرحمن بن ملجم کو بھی گمراہ کیا، اور یہ بھی ان کے گروہ میں شامل ہو گیا. اور پھر یہ وہ شخص کہ جو حضرت علی کے ساتھ رہتا تھا، ساتھی تھا، وہ ان بدعقیدہ لوگوں کی باتوں سے ایسا گمراہ ہوا کہ اس نے نعوذ باللہ من ذالک حضرت علی پر قاتلانہ حملہ اسی نے کیا. اور جب اسے قاتلانہ حملے کی سزا میں گرفتار کیا گیا اور 3 دن تک رکھا گیا، تو 3 دن تک یہ صرف قرآن پڑھتا رہا، کوئی کلام نہیں کیا اس نے. لیکن گمراہ تھا، اس کے ہاتھ پاؤں سب کاٹ دیے گئے، لیکن یہ قرآن پڑھتا رہا، اور یہ کہتا رہا کہ میں رب کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گا تو میں یہ کہوں گا، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں کوئی نیکی لے کر نہیں آیا، ہاں میں نے حضرت علی جو کہ مشرک ہیں انہیں قتل کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وجہ سے میری بخشش فرما دے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اب دیکھیں شرک کی تعریف نہ سمجھنے کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے.
کہ شیطان ان خارجیوں کو عبادت سے تو روک نہ سکا، عقیدہ ہی خراب کر دیا، کیونکہ کسی مسلمان کو مشرک سمجھنا یہ کفر ہے۔ اب چاہے وہ کتنی ہی عبادت کرتے رہے ہیں جہنمی، تو نہ روزے قبول ہونے نہ عبادت، تو شیطان ان سے بے فکرہ ہو گیا۔ تو شیطان نے کہا کرتے رہو عبادت، میں نے تمہارا عقیدہ تو خراب کر دیا۔ تو شرک کی تعریف سمجھنا، شرک کی حقیقت سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو 2 سی ڈی اور کیسٹ ضرور عام کیجئے۔ ایک سی ڈی اور کیسٹ کا نام ہے حقیقت توحید، اور دوسری سی ڈی اور کیسٹ کا نام ہے شرک کی حقیقت۔ اور یہ شرک کی حقیقت کتاب کی صورت میں بھی ہے، اس کو ضرور عام کریں۔ الحمدللہ کئی ایسے بھائی ہیں کہ یہ کیسٹ سن کر، کتاب پڑھ کر کئی لوگوں کی اصلاح ہوئی، الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے ایک دوست ہیں، اس وقت وہ جدہ میں ہوں گے، اور ہو سکتا ہے وہ یہ نشست بھی سن رہے ہوں۔ یہ 13 سال تک اسی طرح گمراہی میں بھٹکتے رہے، اور یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے تمام گھر والوں کو بدعتی اور مشرک کہتا تھا، چونکہ سعودیہ میں رہتا تھا اور بعض لوگوں نے مجھے گمراہ کر دیا تھا۔ تو یہ کراچی آئے، کسی نے انہیں شرک کی حقیقت سی ڈی دی، اور ان کی والدہ نے ان پر زور لگایا کہ یہ سی ڈی سنو۔ تو یہ کہتے ہیں میں نے یہ سی ڈی سنی، میری آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اور الحمدللہ جب سی ڈی ختم ہوئی تو میرا عقیدہ درست ہو گیا۔ اب الحمدللہ یہ جدہ میں، مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں سینکڑوں کی تعداد میں یہ سیڑھیاں تقسیم فرماتے ہیں۔ یہ کرم ہو جاتا ہے جسے ہدایت مل جائے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کو ہدایت مل جائے، یہ تو رب کے فضل پر ہے، لیکن ہمیں کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ تو یہ دونوں سیڑھیاں حقیقت توحید اور شرک کی حقیقت ضرور عام کریں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو والدین کے بارے میں نصیحت فرمائی، یعنی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ خاص طور پر ماں کا ذکر کیا گیا کہ ماں کا درجہ باپ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ حملته امه وهنا على وهن، کہ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے۔ وفصاله في عامين، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال کے اندر ہے۔ 9 مہینے پیٹ میں رکھنا اور پھر 2 سال تک دودھ پلانا، یہ 3 سال جو ہے یہ قید مشقت ہے۔ یہ تو ان عورتوں سے پوچھیں کہ جن پر یہ وقت گزرتا ہے، یہ 3 سال قید مشقت ہے۔ قید مشقت کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں پر بڑی مشقتیں آتی ہیں۔ پھر اس کے بعد بھی کتنے بچوں کے لیے مائیں کرتی ہیں، کتنا کرتی ہیں۔ انشکر لی ولی والدی، کیا شان ہے والدین کی۔ فرمایا تو میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا شکر ادا کر۔ اللہ نے اپنے شکر کے ذکر کے ساتھ ان کے شکر کو بیان کیا، یعنی ان کی فرمانبرداری کر اور شریعت کے دائرے میں جو حکم ہے ان کا مان۔ الی المصیر، میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ لیکن اگر والدین شریعت کے خلاف حکم دیں تو پھر نہیں ماننا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر تیرے ماں باپ تجھے مائل کریں، تجھ پر کوشش کریں کہ تو شرک کر، اسے اللہ کے برابر سمجھ جس کا تجھے کوئی علم نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان دونوں کی بات نہ مان۔ اب جب انہوں نے شرک کی اور کفر کی دعوت دی تو نہیں ماننی، تو کیا اب اٹھا کر ماں باپ کو پھینک دینا ہے؟ فرمایا نہیں۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، یہ ان کا شرک اور کفر ان کی جگہ پر ہے، دنیا کے معاملات میں تجھے شریعت کے مطابق ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا ماں باپ کا مقام ہے۔
کہ وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، بلکہ شرک کی دعوت دے رہے ہیں، کفر کی دعوت دے رہے ہیں، پھر بھی فرمایا ان کی وہ بات مت ماننا، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے معاملات میں اچھی طرح ان کا ساتھ دے جو جائز معاملات ہیں۔ یہاں تک کہ فتاوی عالمگیری میں بڑی عجیب بات لکھی، یعنی ماں باپ کی کتنی قدر ہے۔ مسئلہ پوچھا گیا کہ ایک شخص ہے، اس کا باپ جو ہے وہ اندھا ہے، آنکھ کا بھی اندھا ہے اور دل کا بھی اندھا ہے، یعنی آنکھ سے بھی اندھا ہے اور ہے بت پرست، تو دل کا بھی اندھا ہے۔ اب وہ بیٹے سے کہتا ہے کہ مجھے مندر جانا ہے، مجھے لے چل، تو فرمایا کہ مندر تو یہ کفر کی جگہ ہے، تو وہاں نہیں لے جائے گا۔ لیکن اگر باپ یہ کہے کہ میں فلاں کے ساتھ مندر جا رہا ہوں، واپسی میں مجھے وہاں سے گھر لے آنا، تو فرمایا اب بچے پر واجب ہے کہ وہ مندر سے اپنے باپ کو گھر لے کر آئے، کیونکہ مندر سے گھر جو ہے وہ ظلمت سے نور کی طرف ہے۔ تو دیکھیں کتنے حقوق ہیں۔ تو ہم الحمدللہ ہمارے ماں باپ تو مشرک اور کافر نہیں ہیں، وہ تو مومن ہیں، پھر بھی چھوٹے چھوٹے معاملات میں وہ اگر دہی بھی منگوائیں یا کوئی بھی چیز منگوائیں تو بچے کا ریئیکشن کیسا ہوتا ہے، اور بسا اوقات کہتے ہیں کہ نوکر سمجھا ہوا ہے، ہر وقت مجھے ہی کام بولتے رہتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ واتبع سبیل من اناب الی، اور جو میری طرف رجوع لائے ان کے راستے کو اختیار کر۔ ثم الی مرجعکم، یعنی کس کے راستے پر چلنا ہے؟ اللہ والوں کے راستے پر چلنا۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے۔ فانبئکم بما کنتم تعملون، تو ان قریب تو میں تمہیں تمہارے اعمال کی خبر دوں گا۔ اب حضرت حکیم لقمان کا پھر کلام شروع ہوتا ہے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر برائی رائے کے دانے کے برابر ہو، فتکن فی صخرۃ، پھر وہ پتھر کی چٹان کے اندر چھپی ہو، او فی السماوات، یا وہ برائی آسمانوں میں ہو، او فی الارض، یا زمین میں کہیں ہو، یأتی بہا اللہ، اللہ کل بروز قیامت اسے لے آئے گا، تم چھپا نہ سکو گے۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ ہر باریکی کو جاننے والا خبردار ہے۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز تو قائم کر۔ ایک سی ڈی کیسٹ ہے جس کا عنوان ہے گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اور یہ تربیت اولاد کے عنوان سے یہ سی ڈی کیسٹ ہے، اسے آپ ضرور سماعت کیجیے۔ وہ سی ڈی اور کیسٹ آپ ضرور سماعت کریں جس کا عنوان ہے گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اولاد گھر کا چراغ ہے، وہی بگڑ جائے تو گھر کو آگ لگ جائے گی۔ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، یہ تربیت اولاد پر سی ڈی ہے، اور اس میں حضرت حکیم لقمان کی نصیحتوں کا بھی ذکر ہے، اور وہاں تفصیل کے ساتھ اور نصیحتیں بھی ذکر کی گئی ہیں جو احادیث میں موجود ہیں۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اقیم الصلاۃ، تو نماز قائم کر، وأمر بالمعروف، اور اچھی بات کا حکم دے، وانہا عن المنکر، اور بری بات سے منع کر، واصبر علی ما اصابک، اور جو تجھے مصیبت پہنچے اس پر صبر کر، ان ذالک من عزم الامور، بات میں غصہ آ جانا یہ تو کوئی کمال ہی نہیں، برداشت کرنا مشکل کام ہے۔ آپ نے فرمایا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلوان وہ نہیں جو پچھاڑ دے،
بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے پر قابو کرے، بہادر وہ ہے. یہ بڑا مشکل کام ہے. ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں، بڑے مشکل معاملات ہیں. ولا تصعر خدک للناس، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کسی آدمی کو وہ حقیر سمجھ کر رخسار ٹیڑھا کر کے گفتگو کرتے ہیں، اور اس طرح کرتے ہیں کہ بس تم چلے جاؤ یہاں سے. آپ اس کا تجربہ ایسے موقع پر کر سکتے ہیں کہ شادی کا موقع ہو، لوگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہوں، اب ایک امیر آدمی ہے اور آپ ہیں غریب، لیکن ہے آپ کا رشتہ دار، تو آپ اس کی ٹیبل پر جا کر اسے سلام کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، تو اس کی جان جا رہی ہوتی ہے کہ کہیں یہ میرے برابر میں نہ بیٹھ جائے، کیونکہ امیر آدمی چاہتا ہے کہ میرے چاروں طرف مجھ سے یا تو میرے برابر لوگ ہوں یا اس سے زیادہ دولت میں ہوں. لیکن یہ تو مغروروں کی سوچ ہے. اور میرے آقا کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تلاش کرنا ہو تو غریبوں میں تلاش کیا کرو. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے اور جو بزرگان دین کا طریقہ ہے، آپ فرماتے ہیں رب کی رحمت کو تلاش کرنا ہو تو دکھی دلوں میں تلاش کرو. غریب ہے، پریشان حال ہے، بیمار لوگ ہیں، ان کے دل بڑے دکھی ہوتے ہیں، تو فرمایا اگر رب کی رحمت کو تلاش کرنا ہو تو ان میں تلاش کرو. مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو کتنی فضیلت ہے کہ صبح جائے تو شام تک فرشتے دعا کرتے ہیں، 70,000 فرشتے. شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے عیادت کرنے والے کی دعا کرتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں. تو یہ فضیلتیں کیوں ہیں کہ خوشی میں تو سارے آتے ہیں، مصیبت میں تعاون کرنے والے اور دکھ میں ساتھ دینے والے بہت کم ہوتے ہیں. اور اگر بیماری لمبی ہو جائے، اگر ایک دن کے لیے آدمی بیمار ہو تو منہ دکھانے کے لیے بہت سارے آ جاتے ہیں، لیکن بیماری لمبی ہو تو لوگ بھی آنا چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسے مریض کے متعلق یہ مسئلہ یاد رکھیں. عام طور پر مسئلہ یہ مشہور ہے کہ کسی مریض کے پاس جائیں تو عیادت کے لیے زیادہ نہیں بیٹھنا چاہیے. مسئلہ تو یہ ہے، لیکن اس کے ساتھ اس مسئلے کو بھی آج سمجھ لیں کہ اگر مریض کو خوشی ہو رہی ہو، اسے سکون مل رہا ہو، اور وہ یہ چاہتا ہو کہ ہم بیٹھے رہیں، تو پھر بیٹھنا بھی باعث ثواب ہے. یہ تو اس مریض کے لیے ہے کہ جیسے ہم میں اور ان میں اجنبیت ہو. تو ہم آئے ہیں، اب وہ ہماری خاطر بیٹھا ہوا ہے، اسے لیٹتے ہوئے شرم آ رہی ہے، اب ہم جانے کا نام ہی نہیں لے رہے. تو اس لیے ہماری جو لمبی عیادت ہے وہ اس کے لیے زحمت کا باعث ہوگی. لیکن اگر مریض سے بے تکلفی ہو اور یا مریض یہ چاہتا ہو کہ ہم بیٹھیں، وہ ضد کر رہا ہو، تو پھر بیٹھنا یہ زیادہ باعث ثواب ہے. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے سامنے اپنے رخسار کو اے بیٹا ٹیڑھا نہ کرنا. آج ہمیں کوشش کرنی چاہیے. بچوں میں بڑی خامیاں ہوتی ہیں، تو بچے جو ہیں وہ لوگوں سے بے ادبی سے بات بھی کرتے ہیں. تو ہم اگر یہ کریں کہ انہیں لوگوں کے سامنے نہ ٹوکیں، تو پھر پیچھے سے اس مسئلے کو یاد رکھیں، بھولیں نہیں، اور کہیں بیٹا دیکھیں آپ فلاں آئے تھے، انہوں نے سلام کیا تو آپ نے جواب نہیں دیا، یہ تو بری بات ہے. پھر یہ بار بار سمجھاتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ عمر کا حصہ گزرے گا تو بچوں کو یہ ساری سمجھ حاصل ہو جائے گی. تو کتنا پیارا انداز ہے. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور کسی سے بات کرنے میں اپنا رخسار ٹیڑھا نہ کر. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور اے بیٹا زمین میں اترا کر نہ چل، نہ اپنے مال پر، نہ اپنے علم پر، نہ اپنے عمل پر، نہ اپنے حسن پر، نہ اپنی جوانی پر کبھی غرور و تکبر نہ کرنا. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والے اور غرور کرنے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا. وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، ہر معاملے میں، ہر چال میں درمیانہ روی اختیار کر، کیونکہ درمیانہ روی ہی مناسب ہے. نہ تو فضول خرچی ہو اور نہ ہی کنجوسی ہو، بلکہ درمیانہ راستہ ہو. اسی طرح چلنے میں بھی وقار سے چلنا چاہیے، نہ تو اتنا آہستہ چلیں کہ لوگ سمجھے کوئی بیمار آ رہا ہے، اور نہ اتنا تیز چلیں کہ وقاری چلا جائے. وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ،
اور اپنی آواز کچھ پست کر، یعنی چیخ چیخ کر نہ بول. چیخنا کوئی کمال نہیں ہے، بچوں کی عادت ہوتی ہے بہت زیادہ چیخ کر بولتے ہیں. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک تمام آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. تو اگر چیخ کر بولنا، اونچی آواز میں بولنا کوئی کمال ہوتا تو پھر گدھے کی آواز پسند ہوتی، حالانکہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. عقیدہ جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چیخ کر کبھی کلام نہیں کیا. آپ کا کلام نہ پست ہوتا نہ بہت بلند ہوتا، درمیانہ کلام ہوتا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی ارشاد فرماتے تو تیز تیز بولنا یہ بھی رسول اللہ کی سنت مبارکہ نہیں ہے. آپ اس طرح ایک ایک لفظ کو الگ الگ ارشاد فرماتے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کوئی گننا چاہتا تو گن بھی سکتا تھا. اللہ رب العالمین ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور حضرت لقمان نے جو نصیحتیں فرمائی اپنے صاحبزادے کو، ان نصیحتوں کے صدقے میں ہمیں بھی اپنی اولاد کی صحیح اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دعا فرمائے اللہ تعالی ہماری اولاد کو بھی نیک، صالح، متقی، پرہیزگار، ولی کامل، عاشق رسول بنائے، حافظ بعمل، عالم بعمل بنائے. اور اللہ یہ سعادتیں ہمیں بھی نصیب فرمائے.